بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظیر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ آج 29 اگست ہے اور آپ سے یہ دوسرا سیشن ہے آج کا۔ بہت ہی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نظام نے اپنی نظریں بہت دور گاڑ رکھی ہیں۔ 15 سالہ منصوبہ سامنے آ گیا ہے۔ نظام 15 سال تک کیا کرنا چاہ رہا ہے، مری میں میٹنگ ہوئی، وہاں پر کیا بات کی گئی، تسلسل کی بات کی گئی اور یہ تسلسل کہاں تک جانے والا ہے، بہت ہی اہم خبر ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، علیم خان کا پارک کیو سٹی ڈوب چکا ہے، مکمل طور پہ ڈوب چکا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مریم نواز پہ طنز کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے اوپر شدید طنز کیا جا رہا ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، عمران خان کہاں پر کھڑے ہیں، نون لیگ کہاں پر کھڑی ہوئی ہے، نظام عدل کیا کر رہا ہے، ایک مثال آپ کے سامنے رکھیں گے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ بہت ہی اہم ڈیٹیلز ہیں، آج کی ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور مکمل دیکھنے کے بعد کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس وقت علیم خان کا پارک کیو سٹی جو کہ راوی کی زمین خرید کر، دریائے راوی کی زمین خرید کر وہاں پر بنایا گیا، وہ مکمل طور پر ڈوب چکا ہے۔ ناظرین، یہ وہ حکومت کی نااہلی ہے، یہ اپنوں کو نوازنے کی نااہلی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آج پورا ملک ڈوبا ہوا ہے۔ آج سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، کیونکہ ایسی جگہ پر سوسائٹیز بنا دی گئی جہاں پر نہیں بنانی چاہیے تھی، جہاں پر کسی صورت میں بھی تعمیر کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے تھی۔ ناظرین، آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عتیق ریاض کا ایک بیان ہے۔ پارک کیو سٹی لاہور کے حالات اچھے نہیں ہیں، پانی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ علیم خان تو بیچ کے پیسے کھا گیا اور لوگوں نے ساری زندگی کی کمائی سے وہاں گھر بنائے اور اب وہ پانی کی نظر ہو رہے ہیں۔ جتنے اداروں نے اپروولز دیے ان سب کو نوکری سے فارغ کر کے گرفتار کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر صدیق جان کا بیان ہے، کوئی بھی گرفتار نہیں ہوگا کیونکہ ہزاروں لاکھوں عام پاکستانیوں کی جمع پونجی لٹ جانا ہماری ریاست کا ایشو نہیں، اور ویسے بھی 2 نمبر ہاؤسنگ سوسائٹیز نے مال اکیلے تھوڑا ہی کھانا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ سب سے افسوسناک حقیقت ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہاں یہ کرپشن ہے جس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ناظرین، پارک کیو سٹی ڈوب چکا ہے، ویڈیو مناظر سامنے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اندر کے لوگوں کی ویڈیو سے بھی سوشل میڈیا بھر چکا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ پانی ہے، دریا کی زمین تھی اور دریا نے کہا کہ میری زمین واپس کرو، پانی مڑ کے یہاں پر آ گیا ہے، نیچے کے پورشن ڈوب چکے ہیں، لوگوں نے نیچے کے پورشن کا سامان اوپر شفٹ کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی علیم خان کا کیا بیان ہے؟ علیم خان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی بند باندھے گئے وہ بہت محفوظ ہیں، اللہ کا شکر ہے کسی ایک شخص کو بھی یہاں سے نقل مکانی نہیں کرنی پڑی، تمام لوگ بڑے سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں۔ جو لوگ کہہ رہے تھے پارک کیو میں بہت خطرہ ہے، اللہ نے پارک کیو کو محفوظ رکھا۔ ناظرین، اتنا بڑا جھوٹ، اتنے سامنے کے مناظر ہیں، پارک کیو مکمل کا مکمل ڈوب چکا ہے۔ اندر کے لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں ثبوت کے طور پر ہیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں اور وہاں پہ ویڈیوز میں دکھایا جا رہا ہے کہ پانی سے سب کچھ بھر چکا ہے۔ ناظرین، یہ افسوسناک ہے کہ آج بھی جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ جھوٹ کس لیے بولے جا رہے ہیں؟ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خواجہ آصف کا بیان ہے، پانی کسی کو خط لکھ کر نہیں آتا کہ آؤ مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کر لو۔ ناظرین، کیا یہ بیان شرمناک نہیں ہے؟ کیا خواجہ آصف کو ایسا بیان دینا چاہیے؟ پانی خط لکھ کر نہیں آتا، یہ بات سچ ہے، لیکن پانی آنے سے پہلے کیا پانی آج اکٹھا ایک دن میں آ گیا ہے؟ 3 مہینوں سے بارشوں کا سلسلہ چلا ہوا ہے، ملک بھر میں سیلاب آ رہے ہیں، ابھی بھی آپ کو پانی خط لکھ کے آئے گا۔ پانی پہلے خط لکھ چکا ہے، آپ پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کر رہے، افسوسناک بیان دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر عظمہ بخاری کا بیان ہے، مریم نواز دریائے راوی پہنچی، بوٹ کے اندر بیٹھی، لائف جیکٹ پہن کے، صرف ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو بنائی گئی، اس کے اوپر جب عوام نے تنقید کی تو تنقید چپ گئی ہے۔ اس کے اوپر عظمہ بخاری کا کیا کہنا ہے؟ یہ پروپیگنڈا سیل ہے جو مریم نواز کے کپڑوں کے بارے میں منظم مہم چلاتا ہے۔ مریم نواز کشتی میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے گئی، انہیں تب بھی ٹرول کیا گیا ہے۔ ناظرین، ٹرول کیوں نہ کیا جائے؟ کیا یہ سب ایکٹنگ نہیں کی جا رہی؟ کیا یہ سب جو ہے دکھاوا نہیں ہے؟ اب یہاں پر بھی آپ کو دکھاوا کرنے کی ضرورت، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دکھاوا کریں، عوام کے ساتھ دکھاوا بھی کیا جائے اور عوام آپ کے دکھاوے پہ ایک لفظ بھی نہ بولے۔ اپنی عقلوں کو صحیح کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں، نہیں تو تنقید اب نہیں بلکہ عوام کے ہاتھ آپ کے گریبانوں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ ناظرین، آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے گرین لائن منصوبہ بنایا تھا مریم نواز نے، لاہور کے اندر کروڑوں روپے لگائے گئے، اس کے بعد منصوبے کو ختم کر دیا گیا ہے، کروڑوں روپے ڈوب گئے ہیں، چونکہ اس منصوبے کے بعد اس قدر زیادہ روڈ پر رش بڑھ گیا تھا کہ اس منصوبے کو آخر ختم کرنا پڑا۔ ناظرین، یہ ان کی کارکردگی اور یہ ان کی حقیقت ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عوام ان کے اوپر بات بھی نہ کرے۔ ناظرین، علی ممتاز کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ایک تصویر ہے، یہ تصویر نہیں ہے بلکہ خاندانوں کی اور موروثی سیاست کی پوری کہانی ہے۔ شہباز شریف بھی سیلاب کا دورہ کر رہے ہیں، نواز شریف بھی سیلاب کا دورہ کر رہے ہیں اور مریم نواز بھی، اور تینوں ہیلی کاپٹر کے اندر ہیں۔ ایک دورہ ہے 2015 کا، ایک 2014 کا ہے اور مریم نواز کا 2025 کا ہے۔
تینوں کے دوروں میں سیم سٹوری، سیم اینگل ہے، سیم کہانی ہے، بدلہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ سیلاب پہلے بھی کئی بار آئے، تباہی مچی اور گزر گئے، یہ کہنا ہے علی ممتاز کا، لیکن ہمارے حکمرانوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں، سب عوام کا ہمدرد بننے کی جعلی اور سستی اداکاری کر رہے ہیں۔ جو مرضی کر لیں، آپ کی صرف قبولیت ہے، مقبولیت نہ تھی اور نہ ہونی ہے۔ ناظرین، ایک ہی کہانی رپیٹ کی جا رہی ہے۔ آپ کے سامنے ایک اور پکچر بھی یہاں پر ڈسپلے کریں، یہ بھی ایک سیم کہانی ہے۔ پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں اور عوام سے ہمدردی ظاہر کی جا رہی ہے، سیم روٹین کے اندر سیاست کی جا رہی ہے۔ شریفوں کی سیاست میں کچھ بھی نہیں بدلا، صرف وقت بدلا ہے اور کچھ بھی نہیں بدلا۔ ناظرین، اس قدر زیادہ بونڈا مذاق کیا گیا مریم نواز کی جانب سے کہ جاوید چودھری بھی بول اٹھے ہیں۔ مریم بی بی کو ایک لائف سیونگ جیکٹ پہنا کر کشتی میں بٹھا کر ایک چکر لگا کر سوشل میڈیا کے لیے مواد اکٹھا کر لیا گیا اور معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس طرح کام نہیں چلے گا، اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے جو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ناظرین، یہ جاوید چودھری جیسے شخص کا کہنا ہے۔ یہاں پر حکومت کو، خصوصاً پنجاب حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ کس جانے بڑھے ہیں۔ مریم نواز نے، اب یہاں پر مبشر لقمان بھی طنز کریں، مریم نواز نے جتنا میک اپ کرنا شروع کر دیا، آپ بھی پلاسٹک سرجن کو دکھا لیں۔ پنجاب میں سیلاب آیا ہوا تھا اور مریم نے اپنی نوکرانیوں کو آگے کر دیا اور خود چھانگلہ گلی چلی گئی۔ یہ کوئی وزیر اعلیٰ ہے؟ مریم نواز کا جاپان کا دورہ باعث شرم ہے، انہوں نے ایکسپو کے لیے ایک بندے کو بلایا تھا، یہ 40 بندے ساتھ لے کر چلی گئی ہیں۔ ناظرین، اس قدر زیادہ طنز اور کون کر رہے ہیں؟ کیا یہ سارے لوگ اندھے ہیں؟ یہ تو آپ کے حق میں بولتے تھے، آج آپ نے ایسے کارنامے کیے کہ اب آپ کے حق میں بول نہیں سکتے، تو حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ کو بھی حقیقت دیکھنی چاہیے۔ ناظرین، سیلاب کے اندر جو ہے حبیب اکرم کا ایک بیان رکھتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر۔ اب پاکستان میں سیلاب کے لیے جو بھی امداد آئے گی، اس کا آڈٹ بھی ممکن نہیں رہے گا۔ یعنی اب سیلاب کے لیے امداد آئے گی تو آڈٹ بھی ممکن نہیں رہے گا، اور کیوں نہیں رہے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ این ڈی ایم اے جو کہنے کو ایک سول ادارہ ہے، وہ پریکٹیکلی فوج کا آرم بنی ہوئی ہے۔ اب این ڈی ایم اے کی کارکردگی پر کھل کر بات نہیں کر سکتے، اب سیلاب یا آفات کے حوالے سے آنے والے بجٹ کے آڈٹ پر کاٹا لگا دیں گے۔ ناظرین، یہاں کے حالات ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں۔ ناظرین، اس وقت حالات جو ہے بہت برے ہیں۔ اس وقت جو ہے بہت لمبی پلاننگ کر لی گئی اور یہ خبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت نظام جو ہے 15 سال کا منصوبہ سوچ رہا ہے۔ نظام کی نظر بہت آگے تک، انہوں نے نظریں بہت آگے گاڑی ہوئی ہیں۔ مری میں میٹنگ کی گئی، کیا فیصلے ہوئے؟ تسلسل کی باتیں کی جا رہی ہے۔ عمران خان کا سر تک مانگ لیا گیا ہے، واضح الفاظ میں عمران خان کے سر کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ نظام کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ سب سے پہلے نجم سیٹھی کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عمران خان کسی بھی وقت اسمبلیاں چھوڑنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کو بتایا جائے گا کہ جس پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ ملا ہے اور جو سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہے وہ باہر بیٹھے ہیں، تو یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ ماضی میں جب پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کو چھوڑا تھا تو اس وقت صورتحال مختلف تھی۔ اب پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ حکومت کس طرح کی ہے، یعنی کہ اب اگر عمران خان اسمبلیاں توڑتے اور باہر نکلتے ہیں تو پوری دنیا کو میسج جائے گا کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں، چونکہ سب سے بڑی پارٹی جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملا اور سب سے مقبول لیڈر اس جمہوری نظام کا حصہ نہیں بلکہ اسے باہر چلے گئے ہیں، تو یہ ثابت کرے گا دنیا کو کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے۔ یہ بیان ہے نجم سیٹھی کا۔ اب آپ کے سامنے رکھنے کے رانا ثناء اللہ کا ایک بیان تھا۔ رانا ثناء اللہ کے بیان کے اوپر محمد مالک نے کمنٹ کیا جو کہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس وقت نظام کیا سوچ رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان 14 سال سزا کاٹیں گے اور ان کا جتھا یعنی ان کا گروپ جو ہے وہ بھی نظام سے باہر ہوگا۔ اس کو آپ مری کی میٹنگ سے جوڑیں، یہاں پر بہت اہم بات کی جا رہی ہے، اس کو آپ مری کی میٹنگ سے جوڑیں جہاں تسلسل کی باتیں ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن سے آگے بڑھ چکے ہیں، چیزیں اب آئیدر آر یا یہ یا وہ پر پہنچ چکی ہیں۔ ناظرین، اب نظام یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان جس طرح چل رہے ہیں تو اس سے لگ رہا ہے کہ انہیں 14 سال کی سزا بھگتنا پڑے گی، یعنی کہ 14 سال تک بھی نظام ان کو اندر رکھ کے ایسے ہی نظام کو چلاتا رہے گا۔ مری کے اندر میٹنگ کی گئی، شریفوں نے سر جوڑ لیے، وہاں پر تسلسل کی بات کی گئی۔ اور تسلسل کیا چل رہا ہے؟ مریم نواز کا بیان ہے جو کہ سیلاب میں جب وہ بورڈ سے باہر نکلی وہاں پر بیان دیا گیا، کہا سیاسی پارٹی کے بارے میں نہیں لیکن واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اب جو ہے نظام کو فیصلہ کر لینا چاہیے چونکہ انسانوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، اس طرح نظام نہیں چلے گا، جسے تعبیر کیا جا رہا ہے اور واضح طور پر تعبیر کیا جا رہا ہے کہ یہ میسج دیا گیا آرمی چیف کو عمران خان کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کے بارے میں کہ اب عمران خان کا خاتمہ کرنا ہوگا تبھی نظام آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس سے تعبیر کیا جا رہا ہے چونکہ اس کی میننگ واضح طور پر اسی جانب جا رہی ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہاں پر جو ہے ثاقب بشیر کا ایک بیان ہے جو کہ رانا ثناء اللہ کے بیان کے اوپر ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بیان دیا کہ جس طرح عمران خان کریں لگتا ہے وہ 14 سال جیل میں رہنا چاہتے ہیں، انہیں کیسے پتا کہ وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے؟ یہ اہم سوال ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ضمانتیں تب ملیں گی جب نظام کو عمران خان منظور ہوں گے۔ عدلیہ پر حکومت نے کنٹرول کر لیا ہے، اگر نظام نے اس طرح چلنا ہے تو عدالتیں اور ججز کی تنخواہیں
बंद कर दें, ये साकिब बशीर का कहना है। लेकिन इससे भी अफसोसनाक खबर जो कि साबित कर रही है कि इस वक्त निज़ाम किस कदर ज़्यादा लंबी प्लानिंग करके बैठा हुआ है, वो है मुनीफ फारूक के बयानात। मुनीफ फारूक ने वाज़ेह तौर पर बयानात दिए हैं। मुनीफ फारूक का बयान है कि इमरान खान की जब हुकूमत थी तो उस वक्त शहबाज शरीफ की ऑप्शन मौजूद थी, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के पास एक ऑप्शन थी कि इमरान खान को उठाकर शहबाज शरीफ को बिठा दिया जाए। अब जब शहबाज शरीफ आ चुके हैं तो अब दूसरी ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब भी निज़ाम चाहे ऑप्शन वो निकाल सकता है, लेकिन फिलहाल ऑप्शन नहीं है। और आगे मुनीफ फारूक का कहना है कि 2027 तक तो फील्ड मार्शल वैसे भी रहेंगे, ये निज़ाम ऐसे भी चलेगा। और उसके बाद उनका कहना है कि निज़ाम ने अपनी नज़रें बहुत आगे तक गाड़ के रखी हुई है। शहबाज शरीफ कंटिन्यू करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर, या शहबाज शरीफ की जगह मरियम नवाज भी कंटिन्यू कर सकती हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ज़्यादा चांस है कि 2027 से ऑनवर्ड आगे भी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे और मरियम नवाज जो वज़ीर आला रहेंगी। और ये कहना है मुनीफ फारूक का कि सिस्टम की निगाहें बहुत आगे तक हैं, जब तक इमरान खान डील नहीं करते या माफ़ी नहीं मांगते तब तक सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, चूँकि शहबाज शरीफ के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। तो इसलिए अगला दौर हुकूमत भी, अगले 5 साल भी वो शहबाज शरीफ ही कंटिन्यू करेंगे और मरियम नवाज जो वज़ीर आला रहेंगी। या आइदर ऑप्शन चेंज हो सकती है कि मरियम नवाज को वज़ीर आज़म बना दिया जाए और शहबाज शरीफ को घर भेज दिया जाए या जो भी किया जाए। और यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि जरदारी भी चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाए, लेकिन ये निज़ाम 2027 के बाद देखेगा कि आगे की प्लानिंग क्या होगी। नाज़रीन, ये बहुत ही खौफनाक मनसूबा है। अगर मुनीफ फारूक की गुफ्तगू को सुना जाए, राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू को सुना जाए, मरी की मीटिंग को सामने रखा जाए और मोहम्मद मालिक के बयान को भी सामने रखा जाए, तो ये सारी बातें एक ही जानिब इशारा है कि निज़ाम कंटिन्यूटी चाहता है, इसी तरह चलना चाहता है। यानी कि निज़ाम को मैंडेट की, इलेक्शन की, आवाम की वोट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि निज़ाम खुद से फैसले करता रहेगा और ये निज़ाम आगे बढ़ता रहेगा। नाज़रीन, ये बहुत ही ख़तरनाक प्लानिंग है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती। नाज़रीन, ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी के ऊपर अगर बात की जाए तो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है, और ये भी मुनीफ फारूक का कहना है कि राना साहब को खुश होना चाहिए कि इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ रही। निहायत एहतराम के साथ अर्ज करूंगा, कुछ नून लीग के दोस्त शायद नाराज भी हों, लेकिन नून लीग की हालत इतनी अच्छी नहीं है। आज जब हम बाहर निकलते हैं तो मकबूलियत का ग्राफ तहरीक इंसाफ के हक में एक तरफ खुद मानते हैं, एक जानिब खुद मानते हैं कि आज भी मकबूल इमरान खान है, लेकिन निज़ाम इमरान खान के साथ नहीं चलना चाहता। निज़ाम चाहता है कि जमहूरियत ना हो और निज़ाम आगे बढ़ता जाए। निज़ाम अदल कहाँ खड़ा है? नदीम अफजल चंद का एक बयान है, अदल के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। मैं समझता हूँ कि अदल होना चाहिए। इस वक्त अदल का निज़ाम आइडियल नहीं है, अवाम की बददुआएं नहीं लेनी चाहिए। इस वक्त पिसा हुआ तबका बददुआएं दे रहा है और बेनिफिशरी तबका मौजे कर रहा है। अब आपके सामने रखते हैं कि निज़ाम अदल कहाँ पहुँचा हुआ है। नैब की खबर दे रही है आपको, बतौर डीजी नैब रावलपिंडी 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले 190 मिलियन पाउंड तोशाखाना 1 और 2 जैसे मुकदमात बनाने वाले इरफान बेग की रिटायरमेंट के बाद खिदमात का एतराफ़, रिटायरमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन का मेंबर तैनात कर दिया गया। पहले इन्हें मुशीर चेयरमैन नैब का ओहदा ऑफर हुआ था। नाज़रीन, ये वो शख्सियत है जिसने इमरान खान को गिरफ्तार किया, जिसने इमरान खान को 9 मई के केस में गिरफ्तार किया, 190 मिलियन पाउंड में गिरफ्तार किया। इन्हें इनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद दोबारा से ओहदा दे दिया गया है। और आप जानते हैं कि किन को ओहदे दिए जाते हैं? उन्हीं को दिए जाते हैं जो आपके लिए काम कर रहे होते हैं। नाज़रीन, बहुत अफसोसनाक चीज़ें हैं। हकीकत आपके सामने तारिक मतीन के एक जुमले में हम बंद करके रख देते हैं। रियासत ने शेर शाह से 27 महीने के बाद डंडा बरामद कर लिया, नवाज शरीफ से रसीदें आज तक बरामद नहीं करवाई जा सकी। नाज़रीन, ये है आज की हकीकत, ये है पाकिस्तान की रियासत की हकीकत। नवाज शरीफ की लंदन फ्लैट्स की रसीदें आज तक नहीं मिल सकी, लेकिन अलीमा खान के बेटे से 9 मई का डंडा 27 माह के बाद बरामद करा लिया गया है। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स पे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़मान में रखिए।